الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں اور نہایت رحم والے ہیں۔ الف لام میم، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کل اس کی تشریح ہو چکی ہے، غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید نازل تو ہوا سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے، مگر عملاً فائدہ ان کو ہوگا جو ایمان والے ہوں، غیب پر نماز قائم کرتے ہوں اور اللہ کے دیے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انذر الیک وما انذر من قبلک، جو لوگ قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں ان کی اہم صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ غیب یعنی اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جس کی تفصیل کل گزر چکی۔ اس میں تمام ایمانیات داخل ہو گئے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یا جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان کی تعریف یہ ہے کہ جمیع ما جاء بہ الرسول، اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف سے جتنی چیزیں بیان کی ہیں ان سب کو ماننے کا نام ہے ایمان۔ تو پہلی شرط ہے ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے حضور کی لائی ہوئی پوری باتوں کو ماننا۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا بیان کی گئی ہے، جو بدنی عبادتوں میں سب سے اہم ہے۔ اور تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جس میں زکوٰۃ، صدقات وہ سب آ جاتے ہیں جو مالی عبادات ہیں۔ آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ بھی بالکل سچی ہے، اور جو آپ سے پہلے والے انبیاء کرام مثلاً حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر نازل کی گئی تھی وہ بھی بالکل سچی تھی، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی۔ پچھلے انبیاء کی کتابوں پر ایمان تو لانا ہے، مگر اس میں تفصیل یہ ہے کہ جیسی نازل ہوئی تھی ویسی نہیں ہے، لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر دی ہے، لیکن یہ کہ ہے اللہ کی طرف سے بنیادی طور پر کتاب ہے۔ اس آیت میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی موجود ہے کہ وحی کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ آپ کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر بنایا جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے، آپ کے بعد کی کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ یؤمنون بما انذر الیک وما انذر من قبلک، اگر آگے بھی انبیاء آنے والے ہوتے تو فرمایا جاتا جو آپ کے بعد آنے والوں پر بھی ایمان لائیں، یہ بھی ہوتا تھا۔ وہ نہیں ہے تو پتہ ہے کہ آپ کے بعد انبیاء آنے والے نہیں۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا
یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان فرمایا جاتا، جیسا کہ پچھلے پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ پچھلے انبیاء سے کہا گیا تھا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ پچھلے نبیوں سے، ہر نبی سے کہا گیا کہ آخری نبی آپ لوگوں کے بعد آنے والے ہیں، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو پچھلے انبیاء اس کو بیان کرتے رہے۔ اگر حضور کے بعد بھی کوئی آنے والا ہوتا تو پھر قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ آئندہ بھی آنے والے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ آخرت لفظ کے معنی ہے آخر کی زندگی۔ دنیا جو ہے دنا یدنو کے معنی قریب کے ہے، اس سے دنیا یعنی قریب کی زندگی، اس زندگی کا نام ہے قریب کی زندگی، اور اس کے بعد والی ہے تو آخر بات کی۔ آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اگرچہ یہ آخرت بھی ان اندیکھی چیزوں میں شامل ہے جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا۔ پہلی آیت میں آیا تھا کہ جو آخرت اور جو غیب پر ایمان لاتے ہیں کا لفظ پہلے جا چکا ہے، تو غیب میں آخرت بھی آ گئی تھی چھپی ہوئی، لیکن پھر آخرت کو الگ سے ذکر کر رہے ہیں کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کے ارتکاب پر کبھی ڈھٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید میں اللہ پر ایمان کے ساتھ اہمیت کے ساتھ آخرت پہ ایمان کا ضرور ذکر ہوتا ہے۔ اب یہ بالکل پہلا صفحہ ہے قرآن کا، اس میں الگ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آخرت کو مانتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے بعد جواب دینا ہے اللہ کے سامنے، یہ مانیں گے تو ہی عمل ٹھیک ہوگا۔ اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن جواب دینے کو نہیں مان رہے تو آدمی اپنا عمل ٹھیک نہیں کرے گا، کوئی فائدہ ہی نہیں، پھر دین شریعت پہ عمل نہیں کرے گا۔ اس لیے اہتمام سے بتا رہے ہیں کہ جو آخرت کو مانتے ہیں ان کو قرآن فائدہ دے گا۔ آگے ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر دیا تھا کہ چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں وہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں۔ تو چنانچہ ترجمے میں جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ترجمہ کیا ہے مفتی صاحب نے، اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے جو طے کیے ہوئے ہیں کہ ماننا ہی نہیں ہے ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، طے کر لیا ہے کہ ماننا نہیں ہے، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ڈرائیں کا لفظ آ رہا ہے، ڈرانا انذار کا ترجمہ ہے، اس میں جو ہے انذرتہم ام لم تنذرہم، انذار کے لیے لفظ اس ترجمہ کیا ہے ڈرانا۔ کہتے ہیں قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کو بکثرت ڈرانے سے تعبیر فرمایا ہے۔ نبی کو بھی قرآن میں جگہ جگہ نذیر ڈرانے والے کہتے ہیں، اور نبی کی دعوت کو بھی انذار ڈرانا یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام
لوگوں کو کفر اور برے اعمال کے برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ لہذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہے ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے سامنے دلائل پیش کریں یا نہ پیش کریں، چونکہ انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے، پکا ارادہ کر رکھا ہے کہ کوئی بات ماننی نہیں ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، یہ آیت کا ترجمہ ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اس آیت میں تشریح کر رہے ہیں، اس آیت میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ پہلے سے طے کر کے بیٹھیں گے ماننا نہیں ہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور یہ تہیہ کر لے کہ کسی بھی حالت میں بات نہیں ماننی ہے، تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے محفوظ رکھے۔ لہذا اس پر تو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی تو معذور ہو گئے، اس لیے کہ یہ مہر لگانا خود انہی کی ضد اور یہ تہیہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ حق بات نہیں ماننی ہے۔ تو یہاں دل میں سوال آ سکتا ہے کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ ہی مہر لگا دیے، اب اس کو ہدایت کیسے مل سکتی؟ تو اس کا جواب لکھ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے، اللہ کیا مہر، ان کی ضد کی وجہ سے ایسا نتیجہ آتا ہے۔ پہلے انہوں نے ضد کی، پھر اللہ نے ٹھیک ہے تم کو آنا نہیں ہے تو مت آؤ، تو پہلے انہوں نے ضد کی، پھر اللہ نے مہر لگائی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْآخِرِ هُمْ يُوقِنُونَ وَبِالْآخِرِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ اس پر تشریح لکھ رہے ہیں، سورہ کے شروع میں پہلے مومنوں کے اوصاف اور ان کا انجام بیان فرمایا گیا کہ وہ فلاح پائیں گے، پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کھلے کافر ہیں۔ اب یہاں سے ایک تیسرے گروہ کا بیان ہو رہا ہے جسے منافق کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ دیکھا کہ سب رشتہ دار مسلمان ہوتے جا رہے ہیں تو وہ لوگ بھی ماحول دیکھ کے بظاہر مسلمان ہو گئے، لیکن اندر سے وہ یہودی ہی تھے یا منافق تھے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے حقیقت میں وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں لوگ ایمان کا اظہار کر کے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ یعنی بظاہر تو وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا۔ یعنی وہ جھوٹا ایمان لا کر اوپر سے لوگوں کو دھوکہ دے کر نقصان کس کو پہنچا رہے ہیں؟ خود اپنے کو پہنچا رہے ہیں، اس لیے حقیقت میں اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ کفر کے دنیاوی انجام سے بچ گئے، اوپر سے مسلمان ہو گئے تو رشتہ داریاں برقرار رہ گئیں، اور مسلمانوں کی سوسائٹی کے فائدے جو ہے وہ بھی بہت ہوشیاری کر رہے ہم لوگ، اوپر سے ان کے ساتھ مل گئے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ برے انجام سے کفر کے وہ بچ گئے ہیں، حالانکہ آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت ہے، سنگین ہے۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ابھی گئی ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، اسی کو کیا ہے کہ ان کے دل میں اندر سے پہلے ہی روگ ہے نفاق کا۔ تو شروع میں انہوں نے اپنے اختیار سے اس گمراہی کو اپنایا اور اس پر اڑ گئے،
یہ ان کے دل کی بیماری تھی۔ پھر ان کی ضد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا کہ اب انہیں واقعی ایمان لانے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ بچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ اپنے کلام کی سمجھ نصیب فرمائیے، اے اللہ ہدایت نصیب فرمائیے، اے اللہ اپنے کلام کا نور عطا فرمائیے، اے اللہ آپ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔